السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے جہاں سے مضمون کو شروع کرنا ہے، کل ہم نے آیت نمبر 168 پہ ختم کر دیا تھا، اور آج 169 سے انشاءاللہ تعالی ہم نے آج کے مضمون کو شروع کرنا ہے۔ یہ رکوع ختم ہوتا ہے آیت نمبر 172 پہ، جہاں تک کی تلاوت ہو چکی ہے، لہٰذا ان آیات کی تلاوت کرنے کی ضرورت نہیں، سیدھا جو مضمون ہے اور ترجمہ اور جو تفسیر ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ آج کی کلاس میں کوشش کریں گے کہ نسبتاً پچھلی چند کلاسوں کے کچھ زیادہ مضمون ہم کور کریں۔ میرا ارادہ ہے کہ تقریباً 16 آیات کم از کم آج ہم گو تھرو کر لیں، اس لیے آج کی کلاس میں نسبتاً کوشش کر کے میں جو رفتار ہوگی بیان کرنے کی اس کو تیز رکھوں گا، اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آج اور کل ملا کے سورت آل عمران کا جو مضمون ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ مکمل ہو جائے گا۔ آیت نمبر 169 میں اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرماتا ہے الذین قالوا، وہ لوگ جنہوں نے کہا لِإِخْوَانِهِمْ اپنے بھائیوں سے، یا یہ کہ اپنے بھائیوں کے متعلق، وَقَعَدُوا اور خود بیٹھے رہے، لَوْ أَطَاعُونَا کاش، یا یہ کہ اگر، لو کا مطلب ہوتا ہے کاش یا یہ کہ اگر، اطاعو اطاعت کرتے وہ لوگ، نا نون الف نا ہماری، یہ قول تھا منافقوں کا مومنین کے بارے میں۔ وہ کہتے تھے کہ کاش اگر یہ لوگ، یا یہ کہ اگر یہ لوگ ہماری بات مان لیتے، ہماری بات کی پیروی کرتے، ما قتلوا تو قتل نہ ہوتے۔ قل تو کہہ دے، یعنی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیں، فدرؤ ان انفسکم الموت، کہ ٹال کر دکھا دو۔ فدرؤ کا مطلب ہوتا ہے، فا کا مطلب ہوتا ہے پس، ادرؤ کہتے ہیں ٹالنا، ادرؤ ان کسی چیز سے ٹال کر دکھانا۔ کس چیز سے ٹالنا؟ انفسکم اپنی جانوں پر سے ٹال کر دکھاؤ۔ کس چیز کو؟ فرمایا الموت، اگر تو جو باتیں تم لوگ کر رہے ہو سچے ہو اپنی باتوں میں تو ٹال کر دکھاؤ اپنے اوپر سے موت کو، ان کنتم صادقین اگر تو تم سچے ہو۔ جو منافق تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو غزوہ احد میں مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچا، یہ اس وجہ سے پہنچا کہ ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ کفار سے جنگ نہ کرو، اور اگر کرنی بھی ہے تو مدینے میں رہ کے کرو، بس جب ہماری بات نہیں مانی اسی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان پہنچا۔ یہ قول تھا عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کے بھائی بندوؤں کا، یعنی اس کے ساتھ جو منافقوں کی ٹولی تھی وہ اس قسم کے تانے جو ہے وہ مسلمانوں کو مار رہی تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ جواب القا فرمایا، الہام فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہیں کہ اگر تم لوگ یہ کہتے ہو کہ تمہاری بات نہیں مانی اسی وجہ سے مسلمان شہید ہوئے ہیں، اور یہ کہ زندگی اور موت در حقیقت تمہاری بات کے ساتھ وابستہ اور خدا کے ساتھ وابستہ نہیں، اگر تو یہی بات ہے تو پھر اپنے اوپر سے موت ہٹا کر دکھا دو۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تحقیق کا ایک نیا دروازہ کھولا۔ آپ نے ترجمۃ القرآن کلاس میں فرمایا کہ جہاں تک آپ کی نگاہ ہے اسلام کی تاریخ پر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں مدینے میں موجود جتنے بھی منافقین تھے، یا تو ان کی وفات ہو چکی تھی، یا یہ کہ وہ اصلاح کر کے مومنین کی جماعت میں شامل ہو چکے تھے، گویا کہ منافق مدینہ میں کوئی باقی نہ رہا تھا۔ اور یہ اس آیت کے ثبوت کے طور پر، دلیل کے طور پر، اس کے سچا ہونے کے طور پر پیش کی جا سکتی ہے کہ کس طرح پر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو مدینے میں ایک بھی شخص ایسا نہیں تھا جس نے بغاوت کی ہو، کہ جس نے
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ارتداد کیا ہو، یعنی آپ کی وفات کے بعد مدینے کا کوئی بھی شخص ہمیں نہیں دکھائی دیتا. پس جہاں جہاں ارتداد کی آگ دکھائی دیتی ہے، منافقت کی آگ دکھائی دیتی ہے، وہ مدینہ سے باہر دکھائی دیتی ہے، مدینے میں دکھائی نہیں دیتی. اور یہ آیت مدینہ میں رہنے والے منافقین کو مخاطب کر کے تھی، جو تانے مارتے تھے مسلمانوں کو کہ دیکھو ہماری بات نہیں تھی مانی، اس لیے تمہیں نقصان پہنچا. دیکھیں خدا تعالیٰ کی کرنی کہ جو یہ کہتے تھے کہ ہماری بات نہیں مانی اسی لیے مسلمان شہید ہوئے، بالآخر اپنی حسرتوں کے ساتھ اس جہان فانی سے وہی کوچ کر گئے، اور مسلمان جو ہیں وہ دن بدن ترقیات کی منازل طے کرتے چلے گئے، اور ان منافقوں کی حسرتوں میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا. وہ دیکھتے چلے گئے کہ کس طرح سے ان کی خواہشات جو ہیں وہ ادھوری اور دھری کی دھری رہ گئیں، اور مومنین اور مسلمانوں کی جو جماعت تھی وہ بہرحال ترقی کرتی چلی گئی. حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک نیا باب یہاں سے تحقیق کا کھلتا ہے. وہ جو اگر اس موضوع پہ تحقیق کریں ضرور اس بات تک پہنچ جائیں گے کہ کس طرح پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں منافقین جو تھے، جو مدینے کے تھے، منافق مدینے میں بسنے والے، یا وفات پا گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں، یا یہ کہ اصلاح اپنی کر کے تو مومنین کی جماعت میں شامل ہو گئے. اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. نہایت ہی دلچسپ آیت ہے. اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ، اور گمان نہ کرے، الذین، وہ لوگ، اور وہ لوگ گمان نہ کریں، قتلوا فی سبیل اللہ، جو قتل کیے گئے. تحسبنہ کا مطلب ہوتا ہے تم گمان نہ کرو، الذین سے مراد ہوگی ان لوگوں کے بارے میں، ولا تحسبنہ، اور تو ہرگز گمان نہ کر، الذین قتلوا، ان لوگوں کے بارے میں جو قتل کیے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یعنی جو خدا تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو گئے، ان کو کیا گمان نہ کرو، فرمایا امواتن، ان کو مردہ خیال نہ کرو. جو شہید ہو جائیں راہ مولا میں، جو شہید ہو جائیں وہ مردے نہیں ہوا کرتے. فرمایا بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں. احیاء حی کی جمع ہے، مطلب ہوتا ہے زندہ لوگ، بلکہ وہ تو زندہ لوگ ہیں. عند ربہم، اپنے رب کے پاس، یرزقون، ان کو رزق پہنچایا جا رہا ہے، رزق عطا کیا جا رہا ہے. یہاں پہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ شہید کے بارے میں جو یہ فرمایا کہ وہ مردہ نہیں، تو اس سے کیا مراد ہے؟ غیر احمدی کہتے ہیں کہ یہ جو اس آیت میں آیا کہ وہ زندہ ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق پہنچایا جا رہا ہے، تو وہ اس قسم کے انہوں نے من گھڑت قسم کی کہانیاں بنانی کہ گویا شہید جو ہوتے ہیں وہ قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، ان کے ناخن بھی بڑھے ہوتے ہیں، ان کے بال اور داڑیاں بھی بڑھی ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو کھانا بھی پہنچا رہا ہوتا ہے. بندہ پوچھے کہ یہ کس قسم کی رحمت ہے کہ ایک بندے کو اگر تو وہ واقعتاً مردہ نہیں، اس کو زمین میں زندہ گاڑ دیا جائے. یہ رحمت نہیں، یہ تو عذاب ہوا کرتا ہے. بس لازمی طور پہ اس آیت کے یہ معنی نہیں بنتے جو غیر احمدی علماء کیا کرتے ہیں یا جو غیر احمدی مولوی کرتے ہیں. یہاں پہ در حقیقت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مضمون سمجھایا، یہ وہی مضمون ہے جو پیچھے ایک جگہ پہلے سے گزر چکا ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کرتا ہے کہ دیکھو جو راہ مولا میں مارے جاتے ہیں ان کے بارے میں عربوں کا کیا تصور تھا. عربوں کے ہاں یہ تصور پایا جاتا تھا کہ اگر ان کا کوئی بندہ مارا جائے، کوئی شہید ہو جائے، تو جب تک اس کا بدلہ نہ لیا جائے تب تک اس بندے کی روح بے چین رہتی ہے، اور اگر اس بندے کا مقتول کا بدلہ لے لیا جائے تو اس مقتول کی روح کو چین آ جاتا ہے. لہذا یہاں پہ بھی ایک معنی تو انہی معنوں میں آیا ہے. کل 3 معنی بیان کیے جاتے ہیں شہداء کا زندہ ہونے کے متعلق. پہلا مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں یہ پیشن گوئی کے طور پہ بتا دیا کہ دیکھو مسلمانوں کے جو شہید ہوئے یہ صرف خدا کی راہ میں مارے نہیں گئے بلکہ ان کا بدلہ بھی لیا جائے گا. لہذا اسلامی تاریخ کے اگر اوراق پلٹ کر دیکھیں تو دکھائی دیتا ہے کہ جب جب مسلمان شہید ہوئے ہیں، مسلمانوں کی ان غزوات اور سریا میں جب بھی مسلمانوں میں سے بعض کو شہادت کا رتبہ ملا، ہمیشہ اس کے مقابل پر اللہ تعالیٰ نے یہی رویہ اختیار کیا کہ ان کا بدلہ بھی لیا گیا.
اگر مسلمانوں کے 10 بندے شہید ہوئے تو کفار کے 100 بندے شہید ہوئے. اللہ تعالیٰ ان شہداء کا بدلہ ساتھ ساتھ لیتا چلا گیا. ایک تو یہ مطلب ہو گیا. دوسرا مطلب یہ تھا کہ جب ایک بندہ شہید ہوتا تھا تو اس کی جگہ اسی کا ایک اور مسلمان بھائی آ کے کھڑا ہو جاتا تھا. یعنی یہ نہیں تھا ہوتا کہ اگر ایک مسلمان شہید ہو گیا تو اس کی جگہ آنے والا کوئی نہیں. اس میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ جب ایک شہید ہوتا ہے تو اس کی جگہ اور لوگ مسلمانوں میں سے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو شہادت کے لیے پیش کر دیتے ہیں. گویا جو خلا پیچھے ایک شہید چھوڑ کے جاتا ہے وہ فوری طور پر دوسرے مسلمان اس کو پر کرنے کے لیے آگے آ جاتے ہیں. اور تیسرا مطلب اس کا یہ تھا کہ جو شہداء ہوتے ہیں وہ در حقیقت وفات کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ ایک نئے قسم کی زندگی عطا کرتا ہے جو اس دنیا کی زندگی سے مختلف قسم کی زندگی ہے. اور وہاں پہ فوری طور پر ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق مہیا کیا جاتا ہے جو اس دنیا کی جو رزق اس دنیا میں مہیا کیے جاتے ہیں ان سے مختلف ہے. اب میں آپ کی خدمت میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اس آیت پر تبصرہ ہے اس میں سے چند نکات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مومن کو فوت ہونے کے بعد بلا توقف یعنی بغیر کسی وقفے کے بہشت میں جگہ ملتی ہے جیسا کہ ان آیات سے ظاہر ہو رہا ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. یاد رہے کہ اولیاء اللہ اور وہ خاص لوگ جو خدا تعالی کی راہ میں شہید ہوتے ہیں وہ چند دنوں کے بعد پھر زندہ کیے جاتے ہیں. چند دنوں کے بعد پھر زندہ کیے جاتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ. یعنی تم ان کو مردے مت خیال کرو، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں وہ تو زندے ہیں. میں وفات کے بعد جو انسان کی حالت ہوتی ہے اور جو جس مراحل سے گزرتا ہے اس کے اوپر پہلے ہی کافی روشنی ڈال چکا ہوں، پورا ایک لیکچر. اب مضمون کو لے کے آگے بڑھتے ہیں. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے فریحین، بہت خوش ہیں. یہ مضمون چل رہا ہے شہداء کے ہی بارے میں. انہی کی بابت اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ وہ جو راہ مولا میں شہید کر دیے گئے جب اپنے مولا کے حضور پیش ہوتے ہیں تو کیا ان کی حالت ہوتی ہے. فرمایا فریحین. یہ فریحہ سے نکلا ہے. فریحہ کا مطلب ہوتا ہے خوش. فریحین اس کی جمع ہے، مطلب ہوگا کہ بہت خوش ہیں. بما آتاہم اللہ، اس وجہ سے آتاہم اللہ جو اللہ نے دیا، من فضلی ہی اپنے فضل میں سے ان کو. وَيَسْتَبْشِرُونَ اور وہ خوشخبریاں پاتے ہیں یا یہ کہ اور وہ خوشخبریاں چاہتے ہیں بالذین ان لوگوں کے بارے میں لم یلحقوا بہم، لم نہیں یلحقوا بہم ان سے ملے. یعنی جو شہید ہو جاتے ہیں جب وہ اپنے خدا کے حضور پیش ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جس طرح سے ان کے ساتھ انعام و اکرام کا جو سلوک اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ فرماتا ہے اس پر وہ بہت خوش ہوتے ہیں. پھر صرف یہ کہ وہ خوش ہی نہیں ہوتے بلکہ پھر ان کو مزید خوشخبریاں اور دی جاتی ہیں ان لوگوں کے بارے میں جن کو شہداء پیچھے چھوڑے، یعنی ان کے عزیز و اقارب، ان کے ہم قوم، ان کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے فرشتے ان کو وقتاً فوقتاً خوشخبریاں پہنچاتے رہتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ یہ خوشخبریاں کیا ہیں. پہلے تو یہاں پہ فرما دیا لم یلحقوا بہم من خلفہم، جو ان کو وہ پیچھے چھوڑ کے آگئے جن سے جو ابھی آ کے ان سے ملے نہیں. خوشخبریاں اس قسم کی ہوتی ہیں کہ اللہ خوف علیہم، کہ نہیں ہے خوف ان پر کوئی، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اس آیت کی تفسیر میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ یہ خوشخبریاں جو ہیں یہ در حقیقت دو قسم کی ہوتی ہیں. جب ایک بندہ شہید ہو جاتا ہے خدا کی راہ میں اور خدا کے حضور پیش ہوتا ہے تو اس دنیا میں جب تک انسان ہوتا ہے ایک پردہ اخفا رہتا ہے، ایک حجاب رہتا ہے جس کی وجہ سے اس کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ آگے کیا ہونا ہے. ایک اگر پیشن گوئی بھی کر دی جائے تو وہ جب تک پوری نہ ہو جائے تب تک ایک رنگ میں پردہ اخفا میں رہتی ہے، چھپی ہوئی ایک اس کی حالت ہوتی ہے. جس طرح حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جس طرح
ایک چاند بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا ہو اور ہلکی ہلکی سی اس کی جھلک دکھائی دیتی رہے. اس سے انسان یہ تو کہہ سکتا ہے کہ اس کے پیچھے چاند ہے، لیکن پھر بھی وہ پورے طور پر دکھائی نہیں دیتا. لیکن جب ایک شہید اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارا جائے اور خدا کے حضور پیش ہو جائے تو پھر وہی باتیں، وہی فتوحات کی خبریں، وہی پیشن گوئیاں، اب جب وہ اگلے جہاں میں چلا جاتا ہے تو وہ تمام پردے اس کی آنکھوں سے ہٹا دیے جاتے ہیں اور اس کو وہ تمام باتیں اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوتی، اور ان چیزوں پر، ان باتوں پر پھر وہ خوشی محسوس کرتا ہے. ایک تو اس کا یہ مطلب ہوگا. دوسرا اس کا یہ مطلب ہوتا ہے، اس آیت کا یہ مطلب ہوگا کہ یہ جو شہداء ہوتے ہیں ان کو بتا دیا جاتا ہے جب جب ان کی قوم کوئی نہ کوئی ترقی حاصل کرتی ہے. مسلمانوں کو جب بھی کوئی ترقی حاصل ہوتی، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ تعالیٰ کے اذن سے ان شہداء کو جا کے خبر پہنچا دیتے کہ خوشخبری ہو، آپ کے جو ہم قوم مسلمان تھے ان کو فلاں فلاں مقام پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے فتوحات نصیب ہوئی، اور اس طرح پر مزید جو ہے ان کو یہ خوشخبریاں ملتی ہیں. حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پہ ایک اور بات بھی بیان فرمائی. آپ نے بیان فرمایا کہ یستبشرون، وہ اس بشارت کے منتظر ہیں کہ ہمارے خلف، یعنی جن کو ہم پیچھے چھوڑ آئے ہیں، بادشاہ ہوں گے، پھر ان پر نہ یہ خوف رہے گا، یعنی نہ یہ خوف والی حالت رہے گی، نہ ان پر کوئی حزن طاری ہوگا، بلکہ مظفر و منصور ہوں گے. یہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی جو تفسیر تھی اس میں یہ نکتہ آپ نے بیان فرمایا. اب مضمون کو آگے لے کے چلتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں بیان فرماتا ہے یستبشرون، وہ خوشخبریاں پاتے ہیں. وہی خوشخبریوں کا سلسلہ مزید آگے چل رہا ہے. فرمایا یستبشرون بنعمت من اللہ، وہ خوشخبریاں پاتے ہیں بنعمت، نعمتوں کی، من اللہ، اپنے اللہ سے، اللہ تعالیٰ سے اس کی نعمتوں کی وہ خوشخبریاں پاتے ہیں، وفضل، اور فضل کی، وان اللہ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ، اور یہ کہ یقیناً اللہ تعالیٰ لا یضیع، نہیں، یضیع کہتے ہیں وہ ضائع کرتا، لا یضیع وہ ضائع نہیں کرتا، اجر المومنین، مومنوں کے اجر کو. وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے متعلق خوشخبریاں پاتے ہیں، اور یہ خوشخبریاں بھی پاتے ہیں کہ اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرے گا. اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا الذین استجابوا، پھر سے مضمون جو تھا اب شہداء سے ہٹ کے واپس احد کی طرف اللہ تعالیٰ نے پھیر دیا. فرمایا الذین استجابوا، وہ لوگ جنہوں نے جواب دیا. یہاں پہ جواب دینے سے مراد ہے جنہوں نے لبیک کہا، جنہوں نے یہ کہا کہ حاضر ہیں ہم، للہ، اللہ تعالیٰ کو، والرسولی، اور رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، من بعد اس کے، ما جو اصابہم القرح، اصابہم کہتے ہیں ان کو مصیبت پہنچی، کس شکل میں؟ القرح، قرح کہتے ہیں زخم کو. یہاں پہ در حقیقت ذکر چل رہا تھا کہ جب احد میں 70 کے لگ بھگ مسلمان شہید ہوئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شدید زخم آئے، کئی صحابہ شدید زخمی ہوئے، اور ایک تکلیف کا عالم تھا، تکلیف سے گزرے تھے. اور جب پتہ چلا کہ اگلے دن پتہ چلا کہ اس طرح پر کفار مکہ جو ہیں وہ پلٹ کر دوبارہ آنے والے ہیں. کفار مکہ جب احد سے نکل کے گئے تو یہ اپنی طرف سے دھمکی دے کے گئے کہ ہم اگلے سال دوبارہ آئیں گے اور بدر کے مقام پر تم سے دوبارہ مقابلہ کریں گے، کیونکہ بدر میں تمہاری فتح ہوئی، احد میں ہماری فتح ہوئی. اب جو فیصلہ کن جنگ ہوگی، آخری فیصلہ کن جنگ، وہ ہمارے اور تمہارے درمیان دوبارہ بدر کے مقام پر اب اگلے سال ہوگی. اپنی طرف سے تو وہ یہ دھمکی دے کے چلے گئے، لیکن جب ایک خاص منازل طے کر چکے، مکہ کے راستے میں جب تھے، تو جب قبائل، عرب قبائل کے پاس سے گزرتے اور یہ کہتے کہ ہم نے مسلمانوں کو شکست دے دی ہے جنگ میں، تو وہی عرب قبائل ان کو تانا دیتے کہ کس قسم کی فتح لے کر آ رہے ہو، نہ تمہارے پاس کوئی جنگ کے قیدی ہیں، نہ ہی کوئی مال غنیمت ہے، لوٹا ہوا کوئی مال ہے تمہارے پاس،
تو یہ کس قسم کی فتح ہے جس کے تم نکارے بجا رہے ہو؟ اس سے جو مکے کا لشکر تھا ان میں دوبارہ سے یہ بات اجاگر ہوئی، دوبارہ سے مشتعل ہو گئے اور ارادہ کیا کہ ابھی ہم راستے میں ہی ہیں، پلٹ کر مدینے پہ حملہ کر دیتے ہیں اور اس طرح پر مسلمانوں کو دوبارہ اور تکلیف پہنچائی جائے، نقصان پہنچایا جائے، کچھ جنگی قیدی بھی بنا لیے جائیں اسی بہانے اور کچھ مال غنیمت بھی لوٹ لیا جائے۔ اور یہ نیت رکھ کے انہوں نے دوبارہ پیچھے کی طرف رخ کیا، مدینے کی طرف رخ کیا۔ اگلا دن تھا یہ غزوہ احد کے بعد۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے اس بات کا علم تھا کہ یہ مکے والے لوٹ کر دوبارہ حملہ کرنے کو آئیں گے، لہٰذا اگلے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے دوبارہ نکلے۔ جب غزوہ احد ہوگی، شام کو تمام باتوں سے فارغ ہو کر رات کے وقت صحابہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ ادھر آتے ہیں، مدینہ واپس آتے ہیں، اور پھر صبح ہوتے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں کو اپنے ساتھ رکھا جو غزوہ احد میں شامل تھے۔ وہ جو غزوہ احد میں شامل نہیں ہوئے تھے ان کو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہی لوگ جو غزوہ احد میں شامل تھے انہی لوگوں کو لے کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ایک خاص مقام کی طرف جاتے ہیں جس کا نام ہے حمراء الاسد۔ حمراء الاسد مدینے سے مکہ کی طرف اگر آپ جائیں تو 8 میل کے فاصلے کے اوپر ہے، 8 میل کے فاصلے پر۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ 250 مسلمانوں کو لے کے گئے، 250، اور یہاں پہ جا کے آپ نے پڑاؤ کیا اس نیت سے کہ مکے والے اگر مڑ کے مدینے پہ حملے کے لیے آئیں گے تو وہ یہیں سے گزریں گے اور یہاں پہ ہم پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہوا یہ کہ وہ لوگ واپس کوئی نہیں آئے۔ جب ان کو یہ پتا چلا کہ مسلمان تو وہاں پہ ان کے مقابلے کے لیے تیار آ کے کھڑے ہیں، اس بات نے کفار کے دل میں ایک خوف پیدا کر دیا اور انہوں نے مزید مدینے پہ حملہ کرنے کا اس وقت ارادہ ملتوی کر دیا اور واپس مکہ چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ انتظار کیا، جب مکے والے نہیں آئے تو اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1 یا 2 دن کے بعد، یہ جو بھی ایسا بنتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر کو لے کے واپس آ گئے۔ اس آیت میں جس کا بھی ذکر چل رہا ہے، اس واقعے کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک کہا، یہ لبیک کس بات پر کہا؟ اس بات پر کہ حمراء الاسد کے مقام پہ ہم نے جانا ہے اور جا کے کفار کا لشکر اگر مڑ کے آتا ہے تو ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ حالانکہ 1 دن پہلے مسلمانوں کو اتنی تکالیف اور نقصان ہوا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان در حقیقت خدا تعالیٰ کی خاطر ہی نکلا کرتے تھے، نہ کہ کسی مال اور دولت کی حرص میں، کیونکہ جب خدا کی خاطر نکلے انسان تو جتنے چاہے زخم کیوں نہ آئے ہوں، جتنی چاہے تھکاوٹ کیوں نہ ہو، جتنی چاہے تکلیفیں کیوں نہ پہنچی ہوں، وہ پھر اللہ تعالیٰ کی خاطر تازہ دم ہو کر باہر نکل آتا ہے۔ لیکن وہ جو خدا کی خاطر نہیں بلکہ مال اور دولت کے حرص میں نکلا کرتے ہیں، ان کو جب کوئی نقصان پہنچے تو ڈر کے مارے اندر جا کے چھپ جاتے ہیں اپنے گھروں میں اور باہر نہیں آتے۔ یہ ڈر کے مارے چھپنے اور باہر نہ آنے والی حالت منافقوں کی تھی، مسلمانوں کی نہیں تھی۔ فرمایا، پھر مزید مضمون کو آگے لے کے چلتے ہیں، فرمایا للذین، جنہوں نے کہا احسنوا، نہیں للذین احسنوا، جنہوں نے، ان کے لیے جنہوں نے احسنوا، احسان کیا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے احسان کیا، منہم، ان میں سے، واتقوا، اور تقوی اختیار کیا، جنہوں نے احسان کیا ان لوگوں میں سے اور تقوی اختیار کیا، ان کے لیے کیا ہے؟ فرمایا اجر عظیم، بہت بڑا اجر ہے۔ پھر اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 174، اس میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے الذین، وہ لوگ، قال لهم الناس، ان سے، وہ لوگ جنہوں نے کہا لوگوں سے کہ ان الناس، یقیناً لوگوں نے، قد جمعوا، جمع ہو گئے ہیں، لکم، تمہارے لیے، یعنی تمہارے خلاف لوگ جمع ہو گئے ہیں، فخشوہم، پس تم ان سے ڈرو، فزادہم ایمانا، پس اس بات نے ان کو اور ایمان میں بڑھا دیا۔ یہاں پہ اب جو مضمون اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے وہ مضمون ہے جو احد کے میدان سے جاتے ہوئے ابو سفیان وغیرہ نے یہ دھمکی دی تھی کہ اب اگلے سال بدر کے میدان میں تمہارا ہمارا آخری مقابلہ ہوگا، فیصلہ کن جنگ اب ہماری اگلے سال ہونی ہے۔
اگلے سال لیکن جب وقت آیا تو اس وقت اگلے سال جو ہے وہ قحط کی حالت تھی، اور قحط کی حالت کی وجہ سے مکے والے آ نہیں تھے سکتے. لیکن ابو سفیان نے یہ چال چلی کہ اس نے اپنے ایک سفیر کو مدینہ بھیجا جس کا نام تاریخ کی کتب میں نعیم بن مسعود بیان کیا جاتا ہے. نعیم بن مسعود کو مدینے بھیجا اور اسے کہا کہ یہ جھوٹی افواہ پھیلا دو کہ مکے والے تو بڑے جوش اور خروش کے ساتھ اکٹھے ہو رہے ہیں، سامان جنگ تیار کیے جا رہے ہیں اور جنگ کی تیاری بڑے زوروں پر ہے. اور اس کا مقصد اس افواہ کے پھیلانے سے یہ تھا کہ مدینے کے باشندوں میں، مسلمانوں میں ایک خوف کی حالت جو ہے وہ طاری ہو جائے. لہذا جب نعیم بن مسعود آ کے مدینے میں یہ خبر اڑاتا ہے کہ مکے والے اس طرح پر لشکر تیار کر رہے ہیں لہذا تم لوگ ان سے ڈرو، اس کا بالکل اپوزٹ، بالکل اس کا جو اپوزٹ ایک نتیجہ تھا وہ سامنے آتا ہے. بجائے اس کے کہ مسلمان ڈرتے، مسلمان پہلے سے زیادہ انہوں نے اپنے ایمان میں بڑھنے کا مظاہرہ کیا اور شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کیا. فرمایا وقالو، اور کہا حسبنا اللہ، کافی ہے ہمارے لیے اللہ، ونعم الوکیل، اور کیا ہی اچھا کارساز ہے. اگلی جو 2 آیات ہیں ان کا تعلق بھی اسی واقعے سے ہے. یہ جو ابو سفیان دھمکی دے کے گیا تھا کہ اگلے سال غزوہ احد کے اگلے سال دوبارہ بدر کے مقام پہ ملیں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہی تواریخ میں اپنے ساتھ صحابہ کے ایک لشکر کو لے کے بدر کے مقام پر گئے، لیکن کفار نہیں آئے، وہ لوگ نہیں آئے. لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ لشکر کو لے کے گئے لہذا اس مارکے کو غزوہ بدر الصغریٰ کے نام سے تاریخ میں یاد کیا جاتا ہے، یعنی چھوٹی بدر. اور چونکہ کفار کا لشکر آیا نہیں لہذا وہاں پہ قریب ہی ایک سالانہ اجتماع ہوا کرتا تھا، سالانہ میلہ لگا کرتا تھا. مسلمانوں نے وہاں پہ تجارت وغیرہ کی اور کافی مال کما کر وہاں سے وہ سکسیسفل، کامیاب ہو کر واپس لوٹے. اس بات کا ذکر اب اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَانْقَلَبُوا، پس وہ لوٹے، بِنِعْمَةٍ، نعمت کے ساتھ، من اللہ، اللہ کی طرف سے، وَفَضْلٍ، اور فضل، لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ، لَمْ يَمْسَسْهُمْ، نہیں چھوا انہیں، سُوءٌ، کوئی تکلیف، وَاتَّبَعُوا، اور پیروی کی انہوں نے، رضوان اللہ، اللہ کی مرضی کی، اللہ کی رضا کی انہوں نے پیروی کی، واللہ، اور اللہ تعالیٰ ہے، ذو فضل عظیم، بہت ہی فضلوں والا، بہت عظیم فضلوں والا. خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اس طرح پر ترجمہ فرمایا، پس وہ اللہ کی نعمت اور فضل لے کر لوٹے، انہیں تکلیف نے چھوا تک نہیں، اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. یہاں پہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تفسیر بیان کی، تفسیری نکتہ بیان کیا، وہ بھی آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں. یہ حضور نے اس سے پچھلی والی آیت کے تحت یہ نکتہ بیان کیا. آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جو یہ والی آیت تھی کہ جہاں پہ فرمایا کہ قد جمعوا لکم فاخشوہم، کہ مکے والے جو ہیں وہ تو لشکر کی تیاری کر رہے ہیں پس ڈرو ان سے. جب نعیم نے یہ بات کہی تو مسلمان تو اپنے ایمان میں اور بڑھ گئے اور انہوں نے کہا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے حضور بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ حقیقی شجاعت یعنی بہادری کی جڑ صبر اور ثابت قدمی ہے، اور ہر ایک جذبہ نفسانی یا بلا جو دشمنوں کی طرح حملہ کرے اس کے مقابلے پر ثابت قدم رہنا اور بزدل ہو کر بھاگ نہ جانا، یہی شجاعت ہے. اب میں وہ نقطہ بیان کرتا ہوں جو خلیفۃ مسیح اول نے بیان کیا اسی آیت کے ذیل میں.
آپ نے بیان فرمایا کہ ان الناس قد جمعوا لکم، یعنی سپہ سالار احد کہہ گیا تھا کہ آئندہ سال ہم تم سے لڑائی کریں گے. پھر انہوں نے کچھ آدمی بھیجے تا مومنوں کو ڈرائیں، مگر مسلمانوں نے سن کر کچھ پرواہ نہ کی. یہ نقطہ ہے جو حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا. اسی طرح یہ بھی فرمایا بدر میں دشمن نہ آیا اور مسلمان تجارت کر کے مال حاصل کر کے لوٹے. یہاں پہ بدر سے مراد بدر الصغریٰ ہے. اب چلتے ہیں اس سے اگلی آیت کی طرف. اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے انما، یقیناً، ذالکم الشیطان، یہ شیطان ہے، یخوف، وہ ڈراتا ہے، اولیاءہ، اپنے ہی دوستوں کو. یعنی شیطان سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو شیطان کے دوست ہوا کرتے ہیں. مومنوں پر شیطان کے ڈرانے دھمکانے کا کوئی اثر نہیں ہوتا. جن پر شیطان کے ڈرانے کا اثر ہوتا ہے وہ در حقیقت شیطان ہی کے ساتھی اور اسی کے دوست اور اولیاء ہوا کرتے ہیں. فرمایا فلا تخافوہم، پس ان سے تم لوگ نہ ڈرو، وخافونی، اور مجھ ہی سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. یہاں پہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ دیکھو یہ تو شیطانی باتیں ہیں جو یہ نعیم بن مسعود وغیرہ کر رہے ہیں، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. ان کی باتوں سے تو وہی لوگ ڈریں گے جن کے ایمان کمزور ہیں، اور ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے شیطان ان پر حاوی آ جاتا ہے اور وہ شیطان کے دوست ہو جاتے ہیں اور مومنوں میں سے نکل جاتے ہیں. یعنی منافقوں کا ذکر ہے یا کمزور ایمان والوں کا ذکر ہے، یا ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو کفار تھے اور رہتے مدینے میں تھے. فرمایا پس ان لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو. یہاں پہ مجھ سے مراد اللہ تعالیٰ ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ لوگوں سے نہیں ڈرنا بلکہ اللہ سے ڈرنا ہے اگر تو تم مومن ہو. پھر فرمایا ولا یحزنک، اور نہ غمگین کرے تجھے، الذین، وہ لوگ، یسارعون فی الکفر، یسارعون تیزی کرتے ہیں یا دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، فی الکفر، کفر میں، یعنی جو کفر اختیار کرنے میں جلد بازی کرتے ہیں، تیزی سے آگے بڑھتے ہیں، وہ تجھے یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ میں نہ ڈالیں. فرمایا انہم، یقیناً وہ لوگ، لن یضروا اللہ شیئا، لن کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں، یضر، وہ نقصان پہنچاتے، اللہ تعالیٰ کو، شیئا، کچھ بھی. یعنی وہ لوگ جو کفر میں تیزی سے بڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے. یرید اللہ، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے، اللہ یجعل لہم، کہ نہیں، یجعل لہم، بنائے ان کے لیے، حظًا فی الآخرہ، آخرت میں کوئی حصہ. مراد یہ کہ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کچھ بھی حصہ نہ رکھے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے تو عذاب عظیم ہے، بہت بڑا عذاب مقدر ہے. آخرت کا حصہ سے مراد یہ ہے کہ جس طرح دنیا کی نعمتیں ہوتی ہیں اسی طرح آخرت کی نعمتیں ہیں. فرمایا آخرت کی نعمتوں میں ان کا کوئی حصہ نہیں، ان کو کچھ نہیں ملنا. اور ملے گا کیا ان کو؟ فرمایا عذاب عظیم، ان کو عذاب ملنا ہے. اب اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے ان الذین اشتروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کما لیا، کیا چیز کمائی؟ الکفر بالایمان، کفر کو کمایا ایمان کے بدلے، یعنی ایمان دے کر کفر کما لیا. لن یضر اللہ شیئا، ہرگز اللہ تعالیٰ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے. پھر فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اور گمان نہ کریں، الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، اور وہ لوگ گمان نہ کریں جنہوں نے کفر کیا ہے، انما، کہ نملی لہم، کہ ہم جو انہیں مہلت دے رہے ہیں. نملی کا مطلب ہوتا ہے ہم مہلت دیتے ہیں، یا یہ کہ ہم مہلت دے رہے ہیں، یا یہ کہ ہم مہلت دیں گے. یہ نملی جو ہے یہ مضارع کا صیغہ ہے، اور مضارع جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا عربی زبان میں حال اور مستقبل دونوں کے لیے آتا ہے. اگر کہنا ہو کہ یہ چیز حال میں ہوگی، یا یہ کہ یہ فیوچر میں ہوگی، یا یہ کہ یہ دونوں باتوں میں ہوگی، تو اس کے لیے جو عربی زبان میں ٹینس یوز ہوتا ہے اس کو مضارع کہتے ہیں. اردو میں اور انگریزی زبان میں
الگ الگ ٹینس ہیں. مطلب اردو میں ماضی کا ٹینس الگ ہے، حال کے لیے الگ ہے، مستقبل کے لیے الگ ہے. اسی طرح انگریزی زبان میں بھی حال کے لیے الگ ہے، ماضی کے لیے الگ ہے، مستقبل کے لیے الگ ہے. لیکن عربی زبان میں حال اور مستقبل کو ایک ہی ٹینس کے ذریعے سے بیان کر دیتے ہیں اور اس میں دونوں معنی پائے جاتے ہیں، مستقبل کے بھی اور حال کے بھی. اس کو مضارع کرتے ہیں. لہذا فرمایا انما کہ نملی لہم، جو ہم انہیں مہلت دیتے ہیں، یا یہ کہ جو مہلت دیں گے، خیر لانفسہم، وہ ان کے لیے بہتر ہے. آیت پورا مضمون یہ بنتا ہے آیت کا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یہ گمان نہ کریں کہ جو مہلت ہم انہیں دے رہے ہیں وہ ان کی جانوں کے لیے بہتر ہے، بالفاظ دیگر ان کے لیے بہتر ہرگز نہیں ہے. انما نملی، یقیناً ہم مہلت دے رہے ہیں، لہم انہیں، لیزدادوا اثما، اس لیے کہ وہ بڑھیں، اثما گناہ میں. خدا کی مہلت دینے کی وجہ سے وہ گناہ میں نہیں بڑھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دے دی ہے کہ جو کر رہے ہیں کرتے چلے جائیں، اللہ روکے گا نہیں ان کو. یہاں تک کہ جب خدا کی پکڑ آئے گی تب تک یہ لوگ اپنے گناہوں میں مزید بڑھ چکے ہوں گے. جو گناہوں میں جتنا زیادہ بڑا ہوا ہوگا اس کا عذاب بھی اتنا زیادہ ہوگا. بس یہ جو مہلت ان کو مل رہی ہے یہ در حقیقت ان کے فائدے کے لیے نہیں بلکہ اس کا الٹا ان کو نقصان ہوگا، کیونکہ اس مہلت کے ملنے کے بعد وہ بجائے اس کے کہ اپنی اصلاح کرتے اپنے گناہوں میں مزید بڑھتے چلے جا رہے ہیں. لہذا جب خدا کی پکڑ آئے گی تو اس کے نتیجے میں پھر ان کے گناہ چونکہ تب تک بہت زیادہ ہو چکے ہوں گے، اسی کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کیا جائے گا، یعنی کہ اسی کے مطابق پھر ان کو سزا دی جائے گی. لہذا اسی کا آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وَلَهُمْ، اور ان کے لیے ہے عذاب مہین، عذاب رسوا کر دینے والا. مہین کہتے ہیں رسوا کر دینے والے کو. اس لفظ سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک الہام کی طرف توجہ جاتی ہے اور جانی چاہیے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے اس زمانے میں جب آپ براہین انبیاء تصنیف فرما رہے تھے، آپ کو یہ الہام فرمایا کہ انی مہین من اراد اہانتک، کہ وہ جو تجھے رسوا کرنے کا ارادہ بھی کرے گا. یہ نہیں کہ جو تجھے رسوا کرے گا، فرمایا کہ جو تجھے رسوا کرنے کا ارادہ بھی کرے گا میں اس کو رسوا کر دوں گا. انی مہین، یقیناً میں رسوا کر دوں گا اس کو. یعنی کہ جو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف زبان درازی کرنے کا ارادہ بھی کرے، اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کر دیتا ہے. لہذا آج کل سوشل میڈیا پہ اگر یہ جو خبریں وغیرہ آتی ہیں ان کو دیکھا جائے یا اس کے علاوہ بھی دیکھا جائے، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف گندہ دہنی سے کام لیا، گندی زبان اور گندے فکرات اور لچر قسم کی باتیں اچھالی. نتیجہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح پر ان کی پکڑ کی کہ کسی کو کسی عذاب میں مبتلا کیا، کسی کو کسی رسوائی میں مبتلا کیا. وہ جو حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف قسم قسم کی مغلظات بکتے تھے، چاہے سیاستدانوں میں سے ہوں، چاہے سویلین طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، جس طبقے سے بھی تعلق رکھتے ہوں، خدا تعالیٰ نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا. نہ صرف ماضی میں اس طرح ہوتا آیا ہے، اب بھی ہوتا آ رہا ہے اور آگے بھی ہوتا چلا جائے گا. ہم خود اپنی آنکھوں کے سامنے اس قسم کے نظارے دیکھتے ہیں. پاکستان کا ایک فیڈرل منسٹر تھا، میں اس کا نام نہیں لیتا، لیکن چند سال پہلے وہ امریکہ آیا اور یہاں پہ اس سے غالباً شاید کسی احمدی کی ملاقات ہوئی. پاکستان گیا تو پاکستان کی میڈیا پہ شور مچ گیا کہ یہ تو احمدیوں سے وہاں پہ مل کے آیا ہے. اس نے اس وقت جو بھی بیان دیے اس میں کسی حد تک تمسخر بھی تھا، جماعت کا اس نے مذاق بھی اڑایا. اس نے کہا کہ ویسے ہی کسی سے ملاقات ہوگی تو ہوگی، یہ لوگ تو ویسے ہی کچھ بھی نہیں ہے ہمارے سامنے. جو بھی جس قسم کے بھی اس نے الفاظ جماعت احمدیہ اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف استعمال کیے. اب خود اس کے خلاف بلاسفمی اور اس قسم کے فتوے پاکستان میں لگائے جا رہے. حال ہی میں اس نے کوئی بیان دیا جس کو لے کے اسی کے جو بھائی بندو ہیں، اسی کے ساتھ کے جو سیاستدان ہیں، انہوں نے اس کے اوپر بلاسفمی کے کیس جو ہیں وہ دائر کر دیے. تو دیکھیں جس طرح پر یہ لوگ جماعت احمدیہ کے بانی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی نیابت میں خلفائے کرام کے خلاف جیسے جیسے زبان استعمال کریں گے ویسا ویسا سلوک خدا تعالیٰ کی قدرت ان کے ساتھ کرے گی.
وہ لوگ جو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے خلفاء اور آپ کی جماعت کے حق میں بولتے ہیں، خدا تعالیٰ ان کو زمین سے عرش پر بٹھا دیتا ہے، ان کی عزت دنیا میں قائم ہوتی ہے، ان کی نیک نامی اللہ تعالیٰ پھر قائم کر کے دکھاتا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی اعلان فرمایا، انی معین من اراد اعانتک، کہ میں یقیناً مدد کروں گا اس کی جو تیری مدد کرنے کا ارادہ بھی کرے گا۔ بس جہاں پہ ہمارے لیے اس میں یہ پیغام ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے کاموں میں ان کے مددگار بننے کی کوشش کریں گے، اگر ارادہ بھی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں میں ہماری مدد کرے گا۔ اگر ہم مسیح موعود علیہ السلام کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کے لیے ارادہ کریں کہ ہم داعی اللہ بنتے ہیں، تو اس ارادے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی نصرت کا وعدہ خدا نے پہلے ہی ہم سے فرما دیا کہ تم ارادہ تو کرو، میں پہلے سے تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہاری مدد کو آؤں گا۔ اس کے باوجود کتنے احمدی ہیں جو اب بھی دعوت اللہ یعنی تبلیغ کے کام کا جو فریضہ ہے اس کو ادا نہیں کرتے۔ حالانکہ میں جانتا ہوں اس بات کو کہ ہر بندہ مبلغ نہیں ہوا کرتا، ہر بندہ مربی نہیں ہوا کرتا، لیکن اس کے باوجود ہر بندہ کسی نہ کسی رنگ میں کچھ نہ کچھ تو تبلیغ کا فریضہ انجام دے ہی سکتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، وہ ان پڑھ تھے، ان کو پڑھنا لکھنا نہیں تھا۔ الفضل کا اخبار آیا کرتا تھا اور وہ یکا چلاتے تھے، اور ان کے پاس الفضل کا اخبار پڑا ہوتا تھا، اور جب کوئی سواری ان کے یکے میں آ کے بیٹھتی تو وہ اخبار اس کو دے دیتے اور کہتے کہ میں پڑھ نہیں سکتا، مجھے یہ پڑھ کے سنا دو۔ اور وہ بندہ جب الفضل اخبار میں لکھے ہوئے مضامین پڑھ کے سناتا جن میں احمدیت کی صداقت کے ثبوت بیان کیے گئے ہوتے، خدا کی ہستی کے دلائل بیان کیے گئے ہوتے، اسلام کی حقانیت اور اسلام کے بالا ہونے کے ثبوت اور دلائل اور براہین بیان کیے گئے ہوتے، تو وہی پڑھنے والا جو مسافر تھا چند منٹوں کا یا چند گھنٹوں کا اس جگہ میں، بالآخر مسلمان احمدی مسلمان ہو جاتا۔ ان صحابی نے پتہ نہیں کتنے 100 لوگوں کو اس طرح پر جو ہے وہ احمدیت کی آغوش میں وہ ان کو لے کر آ گئے۔ یہ ان کی تبلیغ کا ایک انداز تھا، جو خود پڑھ بھی نہیں تھے سکتے، لکھ بھی نہیں تھے سکتے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جس رنگ میں بھی ہو سکے ہم کچھ نہ کچھ میدان تبلیغ میں اپنا فریضہ انجام دینے والے ہوں۔ اگر خود تبلیغ نہیں بھی کر سکتے تو کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ لٹریچر جماعت کا تقسیم کریں۔ آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے چونکہ ہم لوگ اس طرح پر باہر نہ نکل سکتے ہیں، نہ نکلنا چاہیے حفاظتی تدبیر کے تحت، لیکن ایک چیز تو ہم سب کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ جو بھی سوشل میڈیا پر ہے، جماعت کی جو بھی اہم باتیں جماعت کے آفیشیل چینل سے شیئر کی جاتی ہیں ان کو آگے پہنچائیں۔ اس کی مثال بالکل وہی مثال ہوگی جس طرح ان صحابی کی تھی، جو خود پڑھ لکھ نہیں تھے سکتے تو وہ دوسروں تک جماعت کا پیغام پہنچا دیتے تھے، الفضل ان تک آگے کرتے۔ بس اگر آپ خود حسن رنگ میں تبلیغ کرنا نہیں جانتے تو وہ جو تبلیغ کر رہے ہیں انہی کی باتوں کو شیئر کر کے دوسروں تک پہنچائیں۔ اس طرح پر کم از کم آپ اپنا جو فریضہ تبلیغ ہے اس کو پورا کرنے والے ہوں گے۔ مضمون کو لے کے آگے چلتے ہیں آیت نمبر 180 پہ۔ آیت نمبر 180 نہایت ہی دلچسپ آیت ہے، اور اس کی وجوہات میں ابھی چند گھڑیوں میں چند لمحات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، ما کان اللہ، نہیں ہے اللہ تعالیٰ ایسا، لیذر المؤمنین، کہ وہ چھوڑ دے مومنوں کو، علی ما انتم، اس حال میں جس پہ تم ہو، علی ما انتم علیہ، اللہ ایسا نہیں ہے کہ مومنوں کو اس حال پر چھوڑ دے جس پر تم ہو، حتی یمیز الخبیث، یہاں تک کہ وہ یمیزہ یعنی کہ تمیز قائم کر دے، الخبیث من الطیب، خبیث اور طیب میں، یعنی اللہ جب تک مومنوں اور کفار میں یا منافقین میں جب تک فرق قائم نہ کر دے، جب تک خبیث کو طیب سے پاک سے نتھار کر الگ نہ کر دے، تب تک اللہ تعالیٰ مومنوں کو چھوڑ نہیں سکتا۔ مراد یہ تھی کہ جو ابھی مسلمانوں پر مصائب اور شدائد آئے ہیں یہ ختم نہیں ہوں گے، اس قسم کی مصیبتیں یا اس سے بھی بڑھ کر مصیبتیں ابھی مزید آنی ہیں، اور اس کے نتیجے میں پتہ چل جائے گا کہ مومن کون ہے اور منافق کون، کیونکہ مومن ہر دفعہ جب اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ خدا تعالیٰ کی راہ میں پہلے سے بڑھ کر قدم آگے بڑھاتا ہے،
اور منافق جو ہوتا ہے وہ اپنے دل میں چھپتا چلا جاتا ہے. اور یہ بات ثابت کر دیتی ہے کہ منافق کون ہے اور مومن کون. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ ایسا لیطلعکم کہ وہ اطلاع کرے تمہیں، مطلع کرے تمہیں علی الغیبی، غیب کی باتوں پر. مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ سب کے سب کو تم میں سے غیب کی باتوں پر ڈائریکٹلی مطلع نہیں کیا کرتا. ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ یجتبی، وہ چنتا ہے. اب یہاں پہ دوبارہ اللہ تعالیٰ مضارع لے کر آیا کہ وہ چنتا ہے من رسولہ، اپنے رسولوں میں سے من یشاء، جس کو چاہے. یہاں پہ دو باتیں بیان کرنی ضروری ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جو چنتا ہے تو کیا اس سے یہ مراد ہے کہ سب رسولوں کو نہیں چنتا؟ سب رسول چنیدہ نہیں ہوتے کیا؟ خدا کا ہر رسول چنیدہ ہی ہوتا ہے، تبھی تو وہ رسول بنایا جاتا ہے. اس آیت کا در حقیقت مطلب یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو رسول ہیں ان میں سے ہر رسول جو ہوتا ہے وہ اپنے اپنے خاص وقت کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو چن لیتا ہے. بس جب خاص وقت ہو تو اس وقت کے مناسبت کے لحاظ سے جو رسول سب سے بہتر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو چن کر دنیا میں بھیج دیتا ہے. یہ مطلب اس آیت کا بنتا ہے. اور دوسرا معنی جو اس آیت سے مستنبط ہوتا ہے، جو استنباط کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چن چکا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو اس نے چاہا. اگر یہ فرماتا کہ چن چکا ہے جس کو چاہا تو پھر یہ کہا جا سکتا تھا کہ بس اب چن لیا ہے، اب آگے نہیں چنے گا. یا اگر یہ فرماتا کہ اللہ تعالیٰ چنا کرتا تھا تو مطلب یہ ہوگا کہ پہلے کیا کرتا تھا، اب آگے کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے مضارع کا صیغہ استعمال فرمایا یجتبی. نہ صرف یہ کہ ماضی میں چنا کرتا تھا، نہ صرف یہ کہ وہ حال میں چن رہا ہے، بلکہ مستقبل میں بھی چنے گا جب بھی ضرورت ہوگی. اس آیت سے یہ مسئلہ سالو ہو جاتا ہے کہ جب بھی ضرورت ہوگی اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا اپنی غیب کی باتیں ظاہر کرنے کے لیے بطور اپنے رسول کے چن لے گا. یہی تو دعویٰ حضرت اقدس مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے کہ اس دور میں غیب کی باتیں کھولنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا. اللہ تعالیٰ نے اس دور میں ان کو بطور نبی اور رسول کے بھیج دیا. نبی اور رسول سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی نیا مذہب لے کر آئے ہیں یا یہ کہ انڈیپینڈنٹلی اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی یا رسول بنا دیا. اس کا صرف اتنا مطلب تھا کہ اس دور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں، آپ کی غلامی میں، اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو غیب کی باتیں بتانی تھی وہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی ذات ہے. غامدی، جاوید احمد غامدی مسلمانوں میں سنی مکتبہ فکر کے ایک کافی بڑے عالم ہیں اور آج کل امریکہ میں ہوتے ہیں اور پاکستان اور برصغیر ہند اور اسی طرح پر بعض اور ممالک میں ان کے کافی چاہنے والے اور ان کے ماننے والے ہیں. کچھ عرصہ پہلے ہماری جماعت کے ایک مبلغ کینیڈا میں ان کے ساتھ بات چیت بھی ہوئی جس کی ریکارڈنگ بھی پھر بعد میں انٹرنیٹ پہ آ گئی. جاوید احمد غامدی صاحب جن سے کئی لوگ متاثر ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ اللہ پہلے کلام کیا کرتا تھا، اب نہیں کرتا. اور وہ اس بات کی بنیاد اصل میں رکھتے ہیں اس بات پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں یہ آتا ہے کہ نبوت میں سے اب کچھ بھی باقی نہیں رہا سوائے مبشرات کے. وہ کہتے ہیں لہٰذا نبوت ختم ہو گئی اور اب اللہ تعالیٰ ہم کلام کسی کے ساتھ نہیں ہوتا، نہ ہو سکتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جس کا بھی ہم ذکر کر رہے ہیں، اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مضارع کا صیغہ رکھ کے استعمال کر کے ہمیں یہ سمجھا دی بات کہ اللہ تعالیٰ جو اب چن رہا ہے وہ آگے بھی چنے گا اور چن سکنے میں قادر ہے کہ جس کو چاہے چن لے غیب کی باتیں بتانے کے لیے. بھئی بات یہ ہے کہ غیب کی باتیں جب اللہ تعالیٰ کسی کو بتائے گا تو وحی اور الہام اور کس چیز کا نام ہے؟ اسی کو تو کہتے ہیں. پر جس سے اللہ تعالیٰ کثرت کے ساتھ ہم کلام ہو،
کثرت کے ساتھ جس کے اوپر وحی اور الہام کی بارش ہو اور اس کو بتایا جائے کہ وہ نبی ہے تو وہ نبی ہوا کرتا ہے. اور یہی دعویٰ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ہے. گویا بالفاظ دیگر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جو دعویٰ کیا وہ سچا قرآن حدیث سنت کے مطابق، اور جو دعوے یا جو باتیں علماء کر رہے ہیں جماعت احمدیہ سے ہٹ کے، جماعت احمدیہ کی مخالفت میں، یا یہ کہ جماعت احمدیہ کو چھوڑ کر ان کی باتوں کی تصدیق میں قرآن اور حدیث صحیحہ اور سنت نہیں کھڑی بلکہ ہماری تصدیق میں کھڑی. اب مضمون کو آگے لے کے بڑھتے ہیں. فرمایا فآمنوا پس ایمان لاؤ باللہ اللہ پر، و رسولہ اور اس کے رسولوں پر، وَإِن تُؤْمِنُوا اور اگر تم ایمان لاتے ہو، وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کرتے ہو، فَلَكُمْ تو تمہارے لیے ہے اجر عظیم، بہت بڑا اجر. پھر فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ اور نہ گمان کریں الذین وہ لوگ یبخلون جو بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں. فرمایا وہ جو کنجوسی کرتے ہیں یہ گمان نہ کریں بما آتاہم اللہ اس وجہ سے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا، من فضلی ہی اپنے فضل میں سے. اب کیا گمان نہ کریں، وہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے ہوا خیر اللہ کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے. یعنی کہ جو وہ بخل کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو عطا کیا ہے، یعنی جو ان کو مال و دولت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہے، اور اس کو وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، بخل سے کام لیتے ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ان کا ایسا بخل کرنا ان کے لیے بہتر ہے. اللہ فرماتا ہے ان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ان کا ایسے بخل سے کام لینا ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ ہوا شر لہم وہ ان کے لیے نہایت ہی برا ہے، بہت برا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سیطوقون، اب مضارع کے صیغے سے پہلے سین کا لفظ لگا دیا جائے، ایڈ کر دیا جائے تو مراد ہوتی ہے ان قریب فیوچر میں یہ بات ہونے والی ہے. اب اس کو فیوچر کے ساتھ، مستقبل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مخصوص کر دیا. کیا بات ہونے والی ہے؟ فرمایا سیطوقون توق پہنائے جائیں گے. توق کہتے ہیں کالر کو، جس طرح گائے بیل وغیرہ جانوروں کے گلے میں ایک کالر ڈال دیا جاتا ہے جس کے ذریعے سے ان کو پھر پکڑ کے چلایا جاتا ہے یا کھینچا جاتا ہے، تو اس کو کالر کہتے ہیں، اور عربی زبان کا لفظ توق ہے. سیطوقون وہ توق ان قریب پہنائے جائیں گے، ما بخلوا بہ ان چیزوں کا جن کے ذریعے سے یہ بخل کرتے تھے. جو خدا کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے سے بخل کرتے ہیں، وہی مال قیامت کے روز، یوم القیامہ قیامت کے روز ان کے گلوں میں توق بن کے ڈالا جائے گا، توق بنا کے ڈالا جائے گا. وہ جو اپنی زمینیں اکٹھی کرتے ہیں لیکن اللہ کی راہ میں پیش نہیں کرتے، وہی زمینیں ان کے گلے میں توق بن کے قیامت کے روز ظاہر ہوں گی. فرمایا وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے میراث السماواتی آسمانوں کی میراث یعنی ملکیت، والارض اور زمین کی، واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ تعالی اس بات پر بخوبی واقف ہے، خوب گہری نظر رکھنے والا ہے، جو خبر رکھتا ہے جو تم کر رہے ہو. اب اسی آیت کے بارے میں آپ کی خدمت میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا بیان فرمودہ، اچھا نہیں، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا نہیں بلکہ ایک سیکنڈ، جو نکتہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کرنا تھا وہ یہی نکتہ تھا کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو احمدی بتاتے ہیں، اپنے آپ کو احمدی مسلمان سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو احمدی مسلمان بتاتے ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال دولت کو پیش نہیں کریں گے تو لازمی طور پر اس کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ ان کا یہ بخل ان کو فائدہ نہیں دے گا، بلکہ ان کا یہ بخل ان کو بہرحال نقصان پہنچائے گا.
اور اس قسم کے واقعات بھرے پڑے. خلفاء نے ہر دور میں تنبیہ کی کہ دیکھو یہ عقیدہ نہ رکھنا کہ تم اپنے مال جو ہو ان کو اگر اپنے پاس اکٹھا کرتے رہو گے تو اس سے تمہیں فائدہ ہوگا. اس قسم کا رویہ جو برتتے ہیں وہ در حقیقت منافقین ہوتے ہیں. منافق ہی ہوا کرتے ہیں جو اپنے مالوں کو بچاتے ہیں اور خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. اگر تو کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ کس طرح پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بات منافق کے بارے میں ہے، آگے آنے والی آیت فوراً مان بعد والی جو آیت ہے اس نے اس مضمون کو کھول دیا. اللہ فرماتا ہے لقد سمع اللہ، یقیناً سن لیا اللہ تعالیٰ نے، قول الذین قالوا، ان لوگوں کی بات کو جنہوں نے کہا، ان اللہ فقیر، کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے، ونحن اغنیاء، اور ہم امیر ہیں. ان کا یہ کہنا کس بنا پر ہوتا ہے؟ اس بنا پر کہ ہر کچھ دیر بعد ہمیں چندے کی تحریک کر دیتے ہیں. ہر کچھ دیر بعد ہمیں چندے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آگے آؤ اور خدا تعالیٰ کی راہ میں چندے پیش کرو. پس جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیوں چندے کی طرف بلایا جا رہا ہے، انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. کبھی زبان سے کر دیں گے، اور اگر کبھی زبان سے نہ کریں تو اپنے حال سے اس بات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لازمی طور پہ فقیر ہوگا جو ہم سے پیسے مانگ رہا ہے. اللہ فرماتا ہے سنکتب ما قالوا، ہم لکھ چھوڑیں گے جو انہوں نے کہا ہے. اللہ کہتا ہے میں بھلاؤں گا نہیں، میں یہ لکھ رہا. وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور اسی طرح پر وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ، ان کا انبیاء کی مخالفت کرنا، بغیر حق، بغیر کسی حق کے. وَنَقُولُ، اور ہم کہیں گے، ذُوقُوا، چکھو، عذاب الحریق، جلا کے رکھ دینے والا عذاب، جلن والا عذاب. اس آیت کی تفسیر میں حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات بیان کی آپ کو سنا دیتا ہوں. حضرت بیان کرتے ہیں، حضرت خلیفۃ المسیح اول، تیرے منکر گمان نہ کریں کہ ان کو جو مہلت دی گئی ہے وہ ان کے لیے مفید ہے. مہلت سے بعض لوگ بدی میں اور ترقی کرتے ہیں. یہاں بھی بعض لوگ منافقانہ طرز اختیار کیے ہوئے ہیں. حضور نے بعض احمدیوں کا مخاطب کر کے حضور نے فرمایا یہاں بھی بعض لوگ منافقانہ طرز اختیار کیے ہوئے ہیں، جس سے ملے اسی کی سی باتیں کرنے لگے. ہم کو ایسے لوگوں کی خبر ہو جاتی ہے. ایسے منافق لوگ انجام کار ذلیل ہوا کرتے ہیں. یہ مال جس کا یہ بخل کرتے ہیں، اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے. بعض لوگ بہت سے چندوں کی تحریکیں سن کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ ان کا اگر خدا سے تعلق ہوتا، یعنی کہ اگر جماعت کا خدا سے تعلق ہوتا تو یہ مانگتے ہی کیوں، ہم سے کیوں مانگتے. تو یہ جو بات ہے نہایت ہی ڈرا دینے والی بات ہے کہ کس طرح پر وہ لوگ جو بخل سے کام لیتے ہیں، اور بہت سے ہیں کہ جب توجہ دلاتے ہیں کہ ان کو توجہ دلائی جائے کہ چندہ شرع کے مطابق دیں، جو کما رہے ہیں اس کے مطابق دیں، تو اس قسم کے بہانے تراشتے ہیں، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ جتنا دینا ہے اتنا ہی دیں گے. ہم نے اپنی مرضی سے جتنا دینا چاہیں گے اتنا دیں گے، اس سے زیادہ نہیں دیں گے. اور کئی لوگ ہیں جن کی کمائی جو کماتے اللہ تعالیٰ کے فضل سے بے انتہا ہیں. اگر ان کے گھروں کو دیکھا جائے، ان کے رہن سہن کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا ان پہ فضل ہے. لیکن جب چندے کی باری آتی ہے، انفاق فی سبیل اللہ کی باری آتی ہے، تو وہ اس آیت کا مصداق بن جاتے ہیں. یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلہ، اس آیت کا مصداق بن جاتے ہیں اور خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے ہاتھ کو کھینچ لیتے ہیں. اور کئی دفعہ میں نے بھی اس قسم کی باتیں سنی ہیں کہ آگے سے کہا جاتا ہے کہ ہمارے چندوں کی جماعت کو ضرورت ہے، ہمارے ہی چندوں کی جماعت کو ضرورت ہے. حالانکہ ان کا خدا کی راہ میں خرچ کرنا تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے موافق ہے، اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے مطابق ہے. لیکن خدا کی تعلیم پر عمل کرنے کے بجائے خدا کی تعلیم پر اور جماعت پر اعتراض کرنے والے بن جاتے ہیں. بس ایسے لوگوں کے لیے بھی یہاں پہ لمحہ فکریہ ہے. مزید یہاں پہ جو فرمایا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ، تو ہسٹوریکلی سپیکنگ اگر جب ہم کانٹیکسٹ کو دیکھیں تو یہاں پہ ان یہود کا بھی ذکر ہے جو یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا خدا جو ہے وہ یقیناً فقیر ہوگا،
اور ہم امیر ہیں اور وہ در